بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم 12ویں کی نئی اردو کی کتاب سوال نمبر 3 اس سلسلے کی 2 ویڈیو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری ویڈیو اور آج کا سبق ہے قحط الرجال۔ یہ سبق لیا گیا ہے اسی نام کی کتاب، یعنی اس کتاب کا نام بھی قحط الرجال، معاف کیجیے مضمون کا نام قحط الرجال ہے، کتاب کا نام ہے آواز دوست، جو کہ بہت ہی مشہور مصنف صاحب طرز صاحب اسلوب مصنف مختار مسعود صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جس سے انہوں نے بڑی دھوم مچائی تھی۔ یہ آپ حوالے میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلا اقتباس: قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ ارزاں کا مطلب سستی، آسانی سے ملنے والی۔ قحط الرجال، رجال رجل کی جمع ہے، عربی لفظ ہے۔ رجل کا مطلب ہے مرد، فرد، لوگ، اس کی جمع معاف کیجیے رجال کا مطلب ہے لوگ۔ قحط الرجال کا مطلب ہے لوگوں کا قحط پڑنا، لوگوں کی کمی ہونا۔ اور کہتے ہیں جو عام طور پہ قحط جس کو کال بھی کہتے ہیں، اس میں موت سستی ہو جاتی ہے، یعنی موت زیادہ نظر آتی ہے، لوگ بہت مرتے ہیں جب کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ ایک تو یہ قحط ہے، اور جو لوگوں کا قحط ہوتا ہے اس میں زندگی بہت سستی ہوتی ہے کہ زندہ لوگ تو بہت مل رہے ہوتے ہیں، انسان چلتے پھرتے تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اچھے انسان ہیں ان کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کو قحط الرجال کہا گیا ہے۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط۔ ایک ہمیں جملے کو لینا پڑ رہا ہے۔ انبوہ بھیڑ کو کہتے ہیں، مرگ انبوہ، مرگ کا مطلب موت۔ اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں مر رہے ہوں، اس کو انہوں نے طنزیہ طور پہ جشن کہا ہے، وہ بھی اس سے بھی قحط ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ لوگوں کے مرنے پر پھر لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، تو انسانیت نہیں رہتی، اور لوگ مرنے کو ایک روز کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا قحط ہے کہ انسانیت کا قحط۔ اور لوگ ایک قسم کی، اس سے اگر ہم مرگ سے مراد ہم پریشانیاں اور مصیبتیں لے لیں، تو لوگوں کی مصیبتیں دیکھ کر، پریشانیاں دیکھ کر لوگ تسکین حاصل کرتے ہیں، گویا انسانیت کا قحط پڑا ہے۔ دوسرا ہے حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ حیات بے مصرف، بے مصرف بیکار، حیات زندگی، اور اگر بیکار زندگی کا ماتم کیا جا رہا ہو، یعنی اچھے لوگوں کی کمی کا ماتم کیا جا رہا ہو، رونا پیٹنا مچا ہوا ہو کہ اچھے لوگ معاشرے سے ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، تو اسی کو قحط الرجال کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کا معاشرے میں کال بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ عالم کا مطلب سما، منظر، مطلب جب پہلا عالم ہو کہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مر ہی رہے ہوں، تو گویا موت کی ضرورت ہی نہیں ہے، موت کو تو بلا وجہ زحمت دی گئی ہے۔ یہ تو وہ عالم ہے، یہ وہ سما ہے، یہ وہ منظر ہے، وہ حالت ہے۔ اور دوسری جو حالت ہے، دوسرا جو سما ہے، وہ ہے قحط الرجال والا، یعنی جب اچھے لوگ معاشرے سے چلے جائیں، صرف زندگی تو ہو، لوگ زندہ تو ہوں، لیکن وہ زندگی کے نام پر تہمت ہو، یعنی الزام ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کا قحط ہو جائے۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا، یعنی جب کثیر تعداد میں لوگ مرنے لگیں یا پریشان ہونے لگیں تو وہ حشر کا، یعنی قیامت جیسا منظر ہوتا ہے۔ اور دوسرا منظر جس میں اچھے لوگوں کا قحط ہو، وہ پھر حشر کا منظر نہیں ہوتا، وہ تو کیڑے مکوڑوں کا والا منظر ہوتا ہے، یعنی لوگ پھر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کب گزار رہے ہوتے ہیں؟ جب معاشرے میں اچھے لوگوں کا کال پڑ جائے، قحط پڑ جائے۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ زندگی کے تعاقب رہنے والے، یعنی زندگی گزارنے والے، زندگی کو اچھی طرح بسر کرنے والے وہ لوگ ہیں، ان کو کال سے زیادہ، قحط سے زیادہ اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگوں کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا پہلا پیراگراف۔ اب ہم دوسرا پیراگراف لیں گے۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ آج میں روشنی کے حلقے میں پہلی بار داخل ہوا، اپنے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ خوشی کے ساتھ تعجب کی بات بھی تھی۔ مصنف مختار مسعود ذکر کر رہے ہیں کہ جب لڑکپن میں
وہ اپنی آٹوگراف بک میں ایک چینی عالم کا آٹوگراف لینے والے تھے، اور جب چینی عالم سے ملاقات ہوئی تو ان کی شخصیت میں ایسی کشش تھی، ایسی نورانیت تھی کہ وہ دل خود بخود ان کی طرف کھنچتا تھا، دل میں ان کی روشنی اترتی تھی۔ اچھے آدمی کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرتا ہے۔ ان کو حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ ابھی تو میں نے بات چیت بھی نہیں کی، وہ دوسری زبان والے ہیں، میں دوسری زبان والا ہوں، پھر بھی میرے دل کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ ان کو خوشی بھی ہو رہی تھی، حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ اس وقت بے شک وہ لڑکے تھے، اس لیے وہ یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ جو ایک عالم ہوتا ہے، جو ایسا عالم جو باعمل بھی ہو، تو اس کے آس پاس ایسی نورانیت ہوتی ہے، ایسی روشنی ہوتی ہے جو سامنے والے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے جناب، آٹوگراف البم کے صفحات ہوں یا زندگی کا ورق سادہ، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔ ہم ایک ایک جملے کو لیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آٹوگراف البم اگر آپ کے پاس ہو تو یہ نہیں کہ ہر آئے گئے کے سامنے، ہر ایرا غیرہ کے سامنے آپ آٹوگراف البم کھول کے رکھ دیں گے، آپ دستخط کر دیں، کچھ لکھ دیں۔ نہیں، ہر آدمی کے دستخط نہیں کروانے چاہیے، نہ اس سے لکھوانا چاہیے۔ یہی بات زندگی کے ورق سادہ، یعنی زندگی کے معاملات میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہر آدمی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہر آدمی سے اس کچھ حاصل نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی دینے والا نہیں ہوتا۔ جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ یہ ان کے والد صاحب کا جملہ ہے۔ نگاہ انتخاب کی نگاہ، یعنی اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو ایسا بنا لو کہ تم صرف اچھے آدمیوں ہی کو منتخب کر سکو۔ اس کو استعمال میں لاؤ اور ہر ایک کے لیے اپنی کتاب یعنی آٹوگراف البم مت کھولو اور ہر ایک سے متاثر نہ ہو۔ تمہیں بڑے آدمیوں کی تلاش ہے تو بڑے آدمی عام زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، کتابوں میں البتہ زیادہ ملیں گے، تو تمہیں کتابیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف اور ہم لے سکتے ہیں، میرے سفر کی یہ پہلی منزل تھی، اس کا نقش دوسری ساری منزلوں سے گہرا اور روشن ہے۔ مختار مسعود یہاں بات کر رہے ہیں کہ جب ان کو اسکول میں ایک انعامی کتاب ملی تھی جس کا عنوان تھا بہادر لڑکا، یہ ایک ہالینڈ کے ایک بچے کی کہانی تھی۔ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ وہ جب ایک جگہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سمندری پشتے پر ایک جگہ تھوڑا سا سوراخ ہو رہا ہے جس سے پانی آ رہا ہے۔ اس نے سوچا اگر میں پیچھے جا کے گاؤں کو خبر دوں گا تو سوراخ بڑا ہو جائے گا اور پانی زیادہ مقدار میں آ کر گاؤں کے ساری فصلیں کھیت تباہ کر دے گا۔ تو وہ گیا نہیں اور وہیں پر پہلے اس کو ہاتھ سے اس کو روکے رکھا، لیکن سردی کی وجہ سے وہ ہاتھ بھی اکڑ گیا، خود بھی اکڑ گیا اور وہ مر بھی گیا۔ لیکن اس کی اس قربانی کی وجہ سے، اس بہادری کی وجہ سے اس کا گاؤں بچ گیا۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پہلا اثر قبول کیا زندگی میں وہ اس بہادر بچے کا تھا۔ اس کا نقش دوسری ساری منزلوں سے گہرا اور روشن ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مصنف، جو قربانی اور اثار کا جذبہ ہوتا ہے یہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی عظیم جذبہ ہوتا ہے اور یہ آدمی کے دل سے نہیں اترتا۔ یہ منزل جرت اور قربانی کی منزل تھی، جرت بہادری کی، جس کے بہت سے نام ہیں۔ لوگ اس کو مختلف نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی قربانی، کوئی اثار، کوئی بہادری، کوئی دلیری، کوئی بے خوفی، کوئی بے باکی، کوئی نڈر بن کہتا ہے۔ اور وہ نام جس سے اس کی ساری عظمتیں عیاں ہوتی ہیں شہادت کہلاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں لیکن ایک نام ایسا ہے جس میں اس کی ساری خوبیاں، بہادری بھی آ جاتی ہے، دلیری بھی آ جاتی ہے، بے خوفی بھی آ جاتی ہے، یہ سب آ جاتی ہیں، ساری عظمت، ساری بڑائیاں عیاں کا مطلب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک لفظ ہے شہادت کا، شہادت میں یہ ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخری پیراگراف ہے، سبق کا بھی آخری ہے، وہ شیخ یوسف سبریلی نے جو ابن عربی کے مرشد تھے۔ ابن عربی مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ایک سیاہ بلی پالی ہوئی تھی۔ ابن عربی کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے کالی بلی پالی ہوئی تھی، ان کا نام تھا شیخ یوسف سبریلی۔ شیخ کی صحبت میں یہ بلی تزکیہ باطن کی منزلیں طے کر گئی۔ باطن اندرونی حصہ، اندر کا، تزکیہ صفائی، لفظی مطلب اندر کی صفائی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے، ان کی نورانیت ایسی ہوتی ہے، ان کا فیض ایسا ہوتا ہے
کہ انسان تو کیا جانور بھی متاثر ہو جاتے ہیں، تو جو بلی پالی ہوئی تھی وہ بھی متاثر ہو گئی اور وہ بھی کچھ چیزیں سیکھ گئی۔ کیا سیکھ گئی؟ وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی۔ بے ہنر جو بیکار قسم کے لوگ شیخ سے ملنے آتے ان سے تو نفرت کرتی تھی، ان کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن جو بے غرض جو کسی لالچ کے بغیر آتے تھے ان سے الفت یعنی محبت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بلی میں شیخ صاحب کی صحبت سے یہ اثر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اچھے اور برے کو پہچان لیا کرتی تھی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی، اگر بزرگ آتے، اللہ کے ولی آتے، اللہ کے دوست آتے، وہ خود بھی ان کا احترام کرتی۔ کوئی بے ذوق نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ کوئی ایسا آتا ہے جس کو تصوف یا اولیاء کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا وہ اس رستے کا آدمی نہیں تھا، گویا بے ذوق تھا، اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی آ گیا تھا، تو یہ وہاں نہیں بیٹھتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ بلی کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے بتیرا چاہا کہ قلب میں کچھ خاصیت و خصلت اس سیاہ بلی کی پیدا ہو جائے۔ بتیرا کا مطلب بہت، قلب کا مطلب دل، خاصیت و خصلت، خصلت عادت، خاصیت خوبیاں۔ مصنف کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، میری بڑی خواہش تھی کہ اس جانور میں جب ایسی خوبیاں ہو سکتی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی ہے، نیک اور بد میں فرق کر سکتی ہے، تو میرے دل کے اندر بھی ایسی خصوصیت پیدا ہو جائے۔ اس کا رنگ تو آ گیا مگر اس کی مردم شناسی نہ آئی۔ کیا بات ہے مختار مسعود صاحب کی، یہ ان کا انکسار دیکھیے، کہہ رہے ہیں میرا اس کا رنگ یعنی کالی بلی کا رنگ تو میرے دل پر آ گیا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مزید گنہگار تو ہو گیا، میرا دل تو کالا ہو گیا، لیکن اس کی جو لوگوں کو پہچاننے کی خصوصیت تھی وہ مجھے نہیں آ سکی۔ کوشش البتہ جاری ہے اور اس کی نوعیت یہ ہے، البتہ مصنف کہتے ہیں میری کوشش ابھی بھی ہے کہ میں لوگوں کو پہچاننے کے لائق ہو جاؤں، اچھے اور برے کو۔ اور اس کی تفصیل، اس کی حالت یہ ہے کہ میں نے جب بھی اپنی آٹوگراف البم کو استعمال کے لیے ساتھ رکھا، پہلے دل میں جھانکا، اگر بلی اٹھ کر چلی جائے تو میں البم کو جیب سے باہر نہیں نکالتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آٹوگراف البم میرے ساتھ ہوتی تو ہے، لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ میں سامنے والے کا اس پہ دستخط لوں، اس سے کچھ لکھواؤں، تو میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں۔ میرے دل کے اندر جو سیاہ بلی بیٹھی ہوئی ہے، کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اٹھ کر چلی جائے، یعنی میرا اگر دل نہ مانے تو میں پھر اس البم کو جیب میں ہی رکھتا ہوں، باہر نہیں نکالتا ہوں۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جو سامنے والا آدمی ہے یہ مصنوعی طور پر ہی بڑا آدمی بنا ہوا ہے، حقیقت میں یہ ہے نہیں۔ تو ناظرین اور طلباء طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق کہت الرجال کے اہم پیراگراف کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ ابھی یہ اس سوال کے کچھ اور بھی حصے آئیں گے، شاید ایک آدھ حصہ آئے، تو جب تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔